سمیت ان کو راکھ کر دیا آپ نے. کیا آپ نے سوچا کہ ان حالات کے اندر کہ تم نے جنگلوں کو آگ لگا دی, کتنے جانور یتیم ہو گئے, کتنے جانور بے اولاد ہو گئے, کتنے چرندے پرندے یتیم ہو گئے, کتنے کیڑے مکوڑے جل کر کے راکھ ہو گئے. کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, کبھی کوئی پرندہ تمہارے پاس آیا ہے کہ مجھے تنکے کی ضرورت ہے, مجھے گھونسلہ بنانا ہے, مجھے ذرے کی ضرورت ہے, مجھے گھونسلہ بنانا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, کوئی جانور تمہارے پاس کبھی آیا ہے کہ میرے کچھ کھانے کے لیے مجھے کوئی چیز چاہیے؟ کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے پاس آیا ہے کہ مجھے بل بنانا ہے, مجھے سوراخ بنانا ہے, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتے ہیں کہ بے زبان جانوروں کی دھرتی کو آگ لگایا, بے زبان جانوروں کے گھروں کو جلا دیا؟ جب میرے اور آپ کے گھر کو آگ لگتی ہے تو تمام محلے والے رشتہ دار پورا کنبہ وہاں پر بچانے کے لیے آ جاتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتاؤ, وہ بے زبان جانور, وہ بے زبان چرندے پرندے کیڑے مکوڑے کہاں چلے جائیں گے ان حالات کے اندر جب ان کے گھروں کو آگ لگتی ہے, جب ان کے گھروں کو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ جس قوم کو کروڑوں بے زبان جانوروں کی بد دعا کے ساتھ ہو, وہ قوم کیا امید رکھ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے رحمت نازل کرے, اللہ رب العزت آسمانوں سے رحمت نازل کرے, اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش نازل کرے؟ اتنا ہی نہیں, آج تو صرف اللہ رب العزت نے بارش کو روک دیا ہے. اگر ہمارے حالات ایسے ہی رہے, ہم نے چرندوں پرندوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے, ہم نے رب العزت کی مخلوق کے ساتھ یہ ظلم کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ تمام مخلوق یہ اللہ رب العزت کی عیال ہے. اگر ہم نے اللہ کے عیال کے ساتھ ایسا سلوک کیا, ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش گرے؟ یہ تو دور کی بات ہے, ہم انتظار اس گھڑی کا کریں کہ آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے, آسمان سے شعلے برسنے شروع ہو جائیں گے اور ہم تہس نہس ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمیں بہت توبہ کی ضرورت ہے, سچی اور پکی توبہ کی ضرورت ہے. ہم نے کون سا گناہ نہیں کیا؟ اور یہ بارشیں صرف آج نہیں رکی ہیں, یہ تو آج سے پہلے بھی رکی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام دعا کو نکلے اور کہا کہ اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ, تیری قوم کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے, جب تک وہ کھڑا ہے تب تک بارش نہیں ہوگی, جب تک وہ تیری قوم کے اندر موجود ہے تب تک وہ بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے آئے اور کہا بھائی نکلو 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 نکلو, جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے وہ نکلو, جب تک وہ بستی کے اندر موجود ہے تب تک بارش نہیں ہوگی. وہ بیچارہ کوئی میرا جیسا گناہوں میں ڈوبا ہوا, اس نے ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا, ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا. اس نے دل میں ہی کہا کہ اللہ 40 سال سے تیرا نافرمان ہوں اور تو پردے ڈالتا رہا, میں گناہ کرتا رہا, میں نافرمانیاں کرتا رہا, میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا, لیکن تو پردے ڈالتا رہا, تو پردے ڈالتا رہا. آج اگر میں نہ نکلوں تو بارش نہیں ہوگی, اگر میں نکلوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, پردہ ہٹ جائے گا. اسی وقت ایک دم گھٹا گنگول اور چھماچم بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بارش کیسے ہوئی؟ نکلا تو کوئی نہیں. کہا کہ موسیٰ جس کے لیے روکی تھی اسی کے طفیل آج بارش کر دی. فرمایا کہ اللہ اتنا جلدی بھی کوئی مانتا ہے؟ کہا کہ موسیٰ اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی, اس نے اپنی عزت بچانے کے خاطر اللہ اگر یہاں سے نکلا تو پردہ ہٹ جائے گا, میرے گناہ ظاہر ہو جائیں گے, اللہ تو اس وقت میری عزت بچا لے. تو اللہ رب العزت اتنی جلدی مان گیا کہ بارش ہو گئی, بارش نازل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ کون ہے, بتا تو صحیح وہ کون ہے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ 40 سال سے وہ میرا نافرمان تھا, 40 سال سے اس نے نافرمانی کی تھی, لیکن میں پردے ڈالتا رہا, پردے ڈالتا رہا, پردے ڈالتا رہا. اب تو ہم نے صلح کر لی ہے, اب تو وہ ہمارا دوست بن چکا ہے, ہم کیسے اس کا پردہ اٹھائیں گے, اس کے راز کو کیسے ظاہر کر دیں گے؟ محترم بزرگوں اور دوست